تازہ ترین بیان اور قوم کے ساتھ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں, ایک پیغام پہنچایا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں, کیونکہ اس وقت میں لائیو جا رہی ہوں. تو ابھی جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے عدالت سے روانہ ہو گئے, لیکن اب سے کچھ دیر پہلے جب تک کہ وہ عدالت کے اندر بیٹھے تھے, کچھ شر پسند لوگ جو ہے انہوں نے عجیب و غریب سی ویڈیوز چلانی شروع کر دی اور یہ شیئر کرنا شروع کر دیا کہ عمران خان نے غالباً کچھ باتیں کی ہیں, ایسی بڑی غلط قسم کی باتیں کی ہیں, کچھ لوگوں کو للکارا ہے, ایک طرح دوبارہ سے انتشار پھیلانے کی کوشش, شر پھیلانے کی کوشش اور اداروں سے لڑائی کرانے کی کوشش میں ایک ویڈیو جو ہے وہ عمران خان کی, اور وہ انٹرویو جو انہوں نے تھوڑا سا انگریزی میں دیا تھا, اور جن لوگوں کو انگریزی کو سمجھ نہیں آئی تھی تو انگریزی کو اپنے الفاظ میں ٹرانسلیٹ کر کے عمران خان سے منسوب کر کے ایک غلط قسم کی چیز کو تشہیر کرنے کی کوشش کی ہے. ایک پہلے ویڈیو پیغام میں عمران خان کا آپ کو سنا دوں, کیونکہ قوم سے انہوں نے خطاب کیا, ایک طرح سے خطاب میں سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے, اور انہوں نے کچھ چیزیں کہی ہیں, ذرا وہ پہلے سن لیجیے گا, اور اس کے بعد جو آرمی چیف کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے, تو اصل میں انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی ذرا آپ کو سن. لیکن سب سے پہلے تو آپ یہ ذرا سنیے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان. یہ میں آپ کو بتاتی چلوں, یہ عمران خان اس وقت عدالت کے اندر جب بیٹھے ہوئے تھے, ابھی عدالت سے روانہ ہونے سے پہلے کچھ منٹ پہلے کی بات ہے, تو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. 3 گھنٹے ہو گئے ہیں, 3 گھنٹے سے مجھے انہوں نے یہاں رکھا ہوا ہے عدالت کے اندر, جانے نہیں دے رہے, کبھی کوئی بہانہ مارتے کبھی کوئی بہانہ مارتے. میں آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے مجھے ہر جگہ بیل دے دی, میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, میں آزاد ہوں. اس کے باوجود انہوں نے مجھے یہاں کڈنیپ کیا ہوا ہے, زبردستی رکھا ہوا ہے. میں ساری قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بدنیتی ہے, یہ پھر سے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ساری قوم تیار ہو جائے کہ ایک جب عدالتوں کے فیصلے ہی مانے جا رہے ہیں, جس ملک کے اندر قانون کی حیثیت ہی ختم ہو گئی ہے, تو عوام کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے, نہیں تو ہم بھیڑ بکریاں بن گئے ہیں. جب آئین کی بھی کوئی پرواہ نہ ہو, جب قانون کی بھی پرواہ نہ ہو, جو طاقتور ہو جو مرضی چاہے, کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ میں آزاد ہوں. 3 ججز نے ہائی کورٹ کے فیصلہ کیا ہے, اس کے باوجود مجھے یہاں روکا ہوا انہوں نے پچھلے 3 گھنٹے سے. میں ساری قوم کو بھی بتا رہا ہوں, آپ پرامن طریقے سے احتجاج کے لیے تیار ہو جائیں. جی, ضمانت کے باوجود جانے نہیں دیا جا رہا اور اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. بڑا واضح ہے یہ کہ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور اس وقت اس طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ ہو سکتی ہے. اچھا, ایمرجنسی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, کوششیں بہت ہیں, حکومت کی کوششیں ہیں, لیکن جو ہمارے اپنے ذرائع بتا رہے ہیں, میری کچھ سینئر صحافیوں سے بات ہوئی ہے, کچھ سیاستدانوں سے بھی بات ہوئی ہے, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہوگا. پاکستان ابھی اس وقت اس چیز کا متحمل نہیں ہے, اور ایمرجنسی نافذ کرنے کی خواہش ان لوگ کی اس لیے بھی ہے کہ الیکشن کی طرف نہ جایا جائے, بہت سے منمانے فیصلے جو ہے وہ کرائے جا سکے. اور اس وقت جیسے اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ آیا, عمران خان کے فیور میں آیا ایک طرح سے, تو اس پر کس طرح کا ریاکشن آیا, کس طرح کی دھمکیاں دی گئی چیف جسٹس صاحب کو, وہ سب آپ کے سامنے ہے. اچھا, اب کیا ہو رہا ہے جناب کہ ایک بڑی عجیب و غریب سی ایک, میں آپ کو پہلے ذرا سنوا دیتی ہوں, انگریزی سمجھ نہیں آ رہی اور عجیب سی بات کو مطلب مختلف رنگ دے کر کہانی سنانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی خان صاحب جو ہیں انہوں نے عدالت کے اندر آرمی چیف پر سنگین الزامات لگا دیے, جبکہ اصل میں انہوں نے کیا کہا ہے میں آپ کو وہ بھی سناتی ہوں, لیکن ذرا یہ بھی آپ سن لیجیے گا کہ کس طرح سے شرنگیزی جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے, اور غلط انفارمیشن, مس انفارمیشن اسے میں کہوں گی, جو وہ بات کر رہے ہیں, بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج, ہماری جو آرمی ہے, اس کے لیے ان کے الفاظ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. لیکن یہ ذرا سنیے گا پہلے. It's not the security, it's one man, the army chief. There's no democracy in the army. The army is getting maligned by what is happening right now. And sadly, the events that happened, when I was inside, I only found out afterwards. Because army is getting maligned because of one man. One man اچھا, اب یہ بات کچھ گزشتہ سے پیوستہ ہے, لیکن اس کو جس طرح سے شو کیا جا رہا ہے یہ بات کچھ اور ہے. اب ذرا سنیے گا آگے انہوں نے کیا کہا. یہ بالکل مارشل لا کی طرف جا رہے ہیں. یہ ساری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ مارشل لا کا مطلب یہ کہ یہاں آزادی اور جمہوریت ختم ہے. جمہوریت اور آزادی نہیں ہے. ایک آدمی فیصلے کر رہا ہے اس ملک میں, صرف اس کو یہ خطرہ ہے کہ اس کی کرسی چلی جائے گی اگر میں اقتدار میں آ گیا, جبکہ میں کچھ ہی کرنے لگا. اس کی وجہ سے یہ سارا ملک کا تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے. اور
کیونکہ مجھے کوئی اعتماد ہی نہیں ہے کہ باہر جب نکلیں گے کیا ہوگا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پھر سے گرفتار کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور اگر کیا اور اس کا کوئی رد عمل آیا وہ پھر میرے پہ ذمہ دار کریں گے. حالانکہ مجھے کیا پتا جب یہ ہوا ہے مجھے تو بند کر دیا انہوں نے 4 دن, مجھے تو پتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا تھا. یہ آپ کر رہے ہیں پچھلے 13 مہینوں سے کیا دیکھ رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. اچھا چلے میں اس چیز کو آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں, بلکہ میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا کیا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان نے جو گفتگو کی آرمی چیف سے متعلق, انہوں نے کہا کہ لوگ میرے متعلق آرمی چیف تک غلط باتیں پہنچاتے ہیں. اچھا, وہ جو عمران خان صاحب بات کریں نا, وہ کچھ گزشتہ سے پیوستہ آپ کو بتائیے جنرل باجوہ کے حوالے سے جو کچھ وہ کہتے رہے, میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, میں ٹو دا پوائنٹ بات کروں گی. اور کیونکہ میں نے بھی آپ کو کور کمانڈر کی طرح سے کچھ بتانا ہے, کچھ بڑی ایسی خبریں آ رہی ہے کہ کچھ چیزیں, کچھ ویڈیوز کی وجہ سے معاملات جو ہے بڑے خراب ہوئے, وہ کیا ہے وہ بھی سنیے گا. لیکن پہلے یہ سنیے, عمران خان نے کہا ہے کہ لوگ میرے متعلق آرمی چیف تک غلط باتیں پہنچاتے ہیں. جنرل آصف منیر سے متعلق کبھی کوئی غلط بات نہیں سوچی, عمران خان نے کہا. پھر انہوں نے کہا کہ بعد اقتدار میں آ کر آصف منیر سے خوشگوار تعلقات رکھوں گا, اور یہ پیغام میں آرمی چیف کو بھی بھیج چکا ہوں. اب یہ باتیں جو ہے یہ مجھے سینئر صحافی یہ علی ممتاز صاحب ہے جنہوں نے یہ شیئر کی ہیں, تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور یہ بھی کہ وعدہ ہے اقتدار میں آ کر جنرل آصف منیر سے خوشگوار تعلقات رکھوں گا. آرمی چیف جنرل آصف منیر سے متعلق کبھی کوئی غلط بات نہیں سوچی ہے, یہ کہا ہے عمران خان نے. لیکن لوگ جو ہے بات کو بالکل گھما کے پھرا کے اور بالکل مختلف انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں. اب جلدی سے میں آپ کو کچھ خاص باتیں اور بتا دوں, چھوٹا سا مختصر سا یہ میں لائیو رکھنا چاہتی ہوں. کور کمانڈر کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آئی. یہ کہا گیا کہ جو لاہور میں کور کمانڈر کا جو گھر ہے وہاں پہ جب لوگوں نے دھاوا بولا اور اندر جب گئے تو ایک ویڈیو جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے جس میں کتنی آسانی سے وہ اندر داخل ہوتے ہیں, تھوڑی دیر چوکیدار سے بات چیت ہوتی ہے, دروازہ کھل جاتا ہے. جیسے یہ کاروان میں سے کہوں گی, یا لوگ اسے موب کہتے ہیں, جتھا کہتے ہیں, جب اندر داخل ہوتے ہیں یہ لوگ تو کیمرہ ایک شخص کا پین ہوتا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ دیکھا جاتا ہے کہ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور سامان بکھرا ہوا نیچے پڑا ہے. اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اندر لانے سے پہلے کیا اندر کچھ کارروائی کی گئی تھی, کیا اس طرح کا ماحول کریٹ کیا گیا تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان لوگوں کو روکنے کے لیے وہاں پہ کوئی پولیس, کوئی اس طرح سے انتظامات, کوئی فوج, کیونکہ دیکھیں جو بھی یہ ایک اہم جگہ تھی, ایک اس کا ایک تعلق ہے وہ بڑا اہم ہے اور فوج کے ساتھ تعلق ہے اس جگہ کا, تو اس جگہ کی خاص حفاظت ہونی چاہیے تھی. لیکن جس طرح کی حفاظت دکھائی دی وہ بڑی مختلف تھی. اب اس پہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ غالباً کور کمانڈر صاحب نے یہاں پر کوئی ایسی سیکیورٹی نہیں رکھی تھی, لوگوں کو دور رکھنے کے لیے انتظامات نہیں کیے گئے تھے اس طرح کے, جس پر کہ ان کو بلا بھی لیا گیا ہے آرمی چیف کی طرف سے. اور ان کی جو ہے اب کچھ معاملات اس طرح کے ہیں کہ کچھ محکمانہ کارروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے. چارج ان سے کور کمانڈر لاہور کا لے لیا گیا ہے, اور اس وقت ان کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے محکمانہ ہمیں زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتا. لیکن یہ ایک سینئر جرنلسٹ ہے, انہوں نے یہ معلومات میں سے شیئر کی ہے, اور انہوں نے ان کو بھی شیئر کرنے والے ایک سینئر صحافی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو یہ تمام چیزیں طارق مدین صاحب سے میری بات ہوئی ہے, انہوں نے مجھے بتایا ہے. تو معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ کیوں نہیں انہوں نے کیا, یہ سوال کیا گیا ہے. اور ان کی طرف سے بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, ایک اور ویڈیو سامنے آتی ہے سرفیس کے اوپر, جہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ اندر داخل ہوئے تو پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ جی بڑا ہی حیران کن طور پہ وہاں پہ فیملی اندر موجود ہی نہیں تھی. لیکن اب ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں فیملی اندر موجود ہے. وہ جو کمانڈر صاحب ہے وہ وہاں پہ اندر موجود ہے, گھر کے کپڑوں میں ہے, ان کی وائف بھی وہاں پہ موجود ہے. یہ لوگوں کا گروہ اندر جاتا ہے, ان سے بات چیت کر رہا ہے, اپنا ایگریشن تو دکھا رہا ہے, لیکن کوئی کسی قسم کی فزیکل نہیں ہوتا ہے. بات ہو رہی ہے, غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جتھے میں سے ایک شخص جو ہے جس نے چہرے پہ نقاب کیا اور ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہے, مخصوص ڈنڈا جو خاص پولیس والوں کا ہوتا ہے ویسا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اس کو خاص تیار کر کے کچھ مخصوص لوگوں نے, میں اس میں بالکل دیکھیے جب مخصوص ہو کہہ رہی, میں ہرگز فوج نہیں کہہ رہی کیونکہ مجھے پتا ہے یہ فوج نے نہیں کروایا, کیونکہ اس وقت تو کارروائی ہو رہی ہے محکمانہ جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ کہ چاہتی تھی مطلب جو ان کے سینئرز تھے وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر کوئی روکا جاتا لوگوں کو, لیکن چونکہ نہیں روکا گیا تو اس معاملے پر ان سے سوال جواب ہو رہا ہے. اور محکمہ جو ہے اس بات کو شاید پسند نہیں کر رہا, ہمیں جو معلومات مل رہی ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن کچھ مخصوص شرپسند عناصر جو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ایک دہشت گرد جماعت سمجھا جائے, ایک اور جماعت جو یہ چاہتی ہے, تو انہوں نے شاید اپنے بندے یا جن کے ساتھ پولیس والوں کی ہمیشہ سے بڑی ایک ایفیلیشن جو پولیس کی جماعت کہلاتی ہے, تو اندر بندے چھوڑے گئے اور وہ اس بندے نے ایک دم سے وہاں پہ موجود شیشے کا کیس جو ہے وہ توڑا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ایک موب کہیں پر ہوتا ہے وہاں پہ جو کوئی ایک کارروائی کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی بڑھاوا دیتا ہے کہ توڑو مارو نقصان کرو, اور پھر لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کیونکہ وہ غم و غصے میں ہوتے ہیں. غصے کا ایک اظہار جو ہے ہر کوئی اپنے انداز سے کرتا ہے, اور جب ایک جتھے کو لے کر چل رہا ہوتا ہے تو لوگ ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ معاملہ ہوا. اب یہ ویڈیو جب سرفیس پہ آئی
तभी लोगों ने देखा कि अच्छा फैमिली तो वहाँ अंदर मौजूद थी, तो फिर बहुत सी चीज़ें जो पहले अनक्लियर थी चूँकि इंटरनेट की सर्विसेज़ बहाल नहीं थी, जब बहाल हुई हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें लोगों ने शेयर करनी शुरू कर दी है, तो बड़ी अजीब-ओ-गरीब सी एक सूरत-ए-हाल निकलती आ रही है। मुल्क में इमरजेंसी के नफाज़ के हवाले से बातें हो रही हैं, लेकिन लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि अभी पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल भी नहीं और इदारे भी नहीं चाहते ये सब कुछ हो, लेकिन कुछ सियासी पार्टियाँ ज़रूर चाहती हैं क्योंकि उनको अब नज़र आता है और अब उन्होंने हर्ज़ा सराई भी शुरू कर दी है आला अदलिया के हवाले से कि उन्होंने क्यों ऐसा तकलीफ दिया और आपको बताइए कि हाई कोर्ट को फिर वही हाई कोर्ट का भी वही एक तरह का बिहेवियर होता है जब सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आता है और फिर वो भी उसको समझते हुए उसी से मिलती जुलती कुछ उनकी तरफ से भी फैसले जो है कुछ उससे मिलते जुलते ही आते हैं। ये एक परसेप्शन है और ये हमेशा से होता आ रहा है। हम देख रहे हैं इस तरह के मामला जो कोर्ट के मामला चलते हैं तो उनमें हम ये चीजें देखते होते हैं। तो जनाब ये चीजें हो गई। मैंने ये कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी थी, कुछ कोर कमांड के हवाले से मैंने आपको बताया, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इमरान खान साहब के साथ कुछ खुफिया मुलाकातों की जो बाज़गश्त है वो भी आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि जब वो स्पेशल गेस्ट थे सुप्रीम कोर्ट के और जब वो पुलिस लाइन में भी थे तो वहां पर इमरान खान साहब को कोई खास लोग मिलने के लिए आए, बड़े लोग मिलने के लिए आए, बड़ी बड़ी उनके साथ डील्स हो गई हैं। तो मुझे जो मालूमात है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने किसी से कोई मुलाकात नहीं की और अब देखिए आगे मुलाकातें होती हैं कि नहीं, लेकिन अभी तक की बात यह है कि उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। तो चले ये थी अभी तक की अपडेट्स, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, आप लोग को अपडेट रखूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मुल्क के लिए प्लीज 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 जरूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।